الحمد لله رب العالمين. انڈیا میں 3 طلاق کا مسئلہ ہے. بہرحال گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالی مسلمانوں کو شر سے محفوظ فرمائے. آپس کے اختلافات کا آج نتیجہ ہے کہ آپ ہندوستان میں ہر جگہ مار کھا رہے ہیں. مسئلہ طلاق جو ہے جمہور امت کے نزدیک، یعنی چاروں امام، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، سب کے نزدیک ایک وقت میں 3 طلاق دینے والے کی 3 ہی طلاق ہوتی ہیں، ایک نہیں ہوتی. یہ تو جمہور امت کا فیصلہ ہے. صرف بعض علماء اہل حدیث نے فرمایا ہے کہ اگر ایک وقت میں 3 طلاقیں دے تو ایک شمار ہوگی، لیکن جمہور امت اس کے خلاف. تو دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ جب ائمہ 4 ایک طرف ہیں تو پھر کسی دوسری طرف نظر ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو 3 طلاقیں، ہاں مسئلہ یہ ہے کہ 3 طلاق ایک وقت میں دینا گناہ ہے، لیکن یہ نہیں کہ طلاق نہیں ہوگی. جیسے حیض کی حالت میں طلاق دینا گناہ ہے لیکن طلاق تو ہو جائے گی. جیسے حمل کی حالت میں عورت کو طلاق دینا گناہ ہے لیکن اگر دے گا طلاق تو ہو جائے گی. گناہ ہونا الگ بات ہے، نافذ ہونا الگ بات ہے. تو یہ متفق علیہ مسئلہ ہے پوری امت کا، الا بعض علماء اہل حدیث. اچھا، بعض علماء اہل حدیث بھی 3 کو 3 کہتے ہیں، لیکن ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو 3 کو 1 کہتے ہیں. اور پھر ایک بات یاد رکھیں کہ جہاں حلال حرام کا مسئلہ ہو اس گلی سے بھی بچنا چاہیے. اتقوا ان مواقع التہم، جس گلی میں تہمت رہے گلی چھوڑ دو. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ. یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، نہیں، قریب بھی نہ جاؤ. کیا معنی؟ بری نظر نہ ڈالو، کسی عورت کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں نہ کریں، اس کو ہاتھ نہ ملائیں، اس کی تعریف نہ کریں، علیحدگی میں نہ ملیں، تاکہ یہ ذریعہ ہے گناہ میں ہونے کا. تو اس لیے طلاق میں بھی دیکھیں نا، اب 4 امام کہتے ہیں کہ 3 ہیں. ایک امام مثلا ایک بزرگ کہتے ہیں کہ 1 ہے. اگر قیامت میں ثابت ہو گیا کہ 3 ہے تو ساری زندگی گناہ ہوتا رہا. اس لیے جس میں حلال حرام کا خدشہ ہو بس بچ جائے. اگر 3 طلاقیں ہو گئی ہیں تو فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، اس وقت تک وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہی نہیں ہو سکتی جب تک کسی دوسرے آدمی سے شادی کرے، اور وہ حقیقتاً شادی ہو، کرائے والا نہ ہو. پھر وہ اپنی مرضی سے طلاق دے، یہ نہیں اسے طے کرو بھی پیسے لے لو 1 رات 2 رات پھر طلاق دے. لعن اللہ المحلل والمحللہ، حضور نے فرمایا اللہ اس بندے پہ لعنت کرے جو حلالہ کرتا ہے یا جو حلالہ کرواتا ہے. حلالے کا معنی یہ ہے کہ وہ اس سے شادی کرے، اب وہ اپنے منشے سے طلاق دے دے یا مر گیا تو اب پہلے شوہر کے لیے پاک ہو، حلال ہو جائے گی. یہ ہماری بدقسمتی ہے نا جی کہ اسلام کے مسئلے ہیں اور ہندو جج فیصلہ کریں. تو کیا سمجھ سکتے ہیں آپ کہ وہ قرآن حدیث کو سمجھتے ہیں؟ قرآن و حدیث کو سمجھنا تو بہت بڑی مشکل بات ہوتی ہے. جب جسٹس اکبر کی عدالت میں ختم نبوت کا مسئلہ چل رہا تھا اور قادیانیوں کے ساتھ مناظرہ تھا جس میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے علماء اہل سنت کی جماعت سے، خود جسٹس اکبر نے بتایا کہ جب علامہ صاحب دلائل دیتے یا قاضی نذیر دلائل دیتے، جب قرآن و حدیث کی آیات تفسیر حدیثیں، تو مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی تھی. تو میں بڑا پریشان تھا کہ جب میں سمجھ نہیں رہا تو فیصلہ کیسے کروں گا. تو فرماتے تھے کہ میں رات کو چھپ کے جس مکان میں علامہ انور شاہ صاحب ٹھہرے ہوئے تھے میں وہاں پہنچا
ابھی حضرت نیند کے لیے تیاری کر کے سو رہے تھے، پوچھا کون ہو؟ میں نے کہا جی اکبر۔ میں نے کون اکبر؟ میں نے کہا جسٹس اکبر۔ میں کیوں آئے ہو؟ میں ایک مقدمے میں فریق ہوں، تم میرے پاس کیا لینے آئے؟ میں نے کہا حضرت فریق کو چھوڑے، مجھے تو سمجھ نہیں آتا میں فیصلہ کیا کروں گا، آپ مہربانی کر کے میرے لیے دعا کریں۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت نے میرے لیے دعا کی اور اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے وہ دعا قبول فرما لی۔ دوسرے دن جب میں عدالت کی کرسی پہ بیٹھا، ایک ایک حدیث سمجھ آ، اللہ نے میرا سینہ کھول دیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے کے لیے بھی صحیح علماء سے رجوع کریں۔